بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنے ہومیوپیتھس ڈاکٹر سے مخاطب ہوں اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو میرے دکھ کا اندازہ ہوگا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہیں، آپ پریکٹس کر رہے ہیں، تو کسی بھی وقت آپ پر اسی طرح کی افتاد پڑ سکتی ہے اور آپ اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے 2019 کی بات ہے، اپریل 2019 کا یہ زمانہ ہے، اور مجھے ایک کال موصول ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فہد ہیں جو ہمارے NCH فیصل آباد سے ممبر ہیں، ان کے بڑے قریبی ساتھی مجھے کال کرتے ہیں کہ آپ کو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک سے نوٹس بھجوایا گیا ہے، اگر آپ کو مل گیا ہے تو آپ مقامی جو ہمارے ممبر ہیں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے، جو ان ڈاکٹر فہد کے قریبی تھے، اور ان سے آپ مل کے ڈیل کر لیں۔ تو پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی، پھر میں نے کہا کہ چلو جب نوٹس ملے گا تو دیکھوں گا، اس کے بعد پھر ڈیل کی بات کی جا سکتی ہے، اور یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ 2 دن کے بعد جو ہے مجھے نوٹس موصول ہوتا ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے، اور وہ نوٹس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو مجھے موصول ہوا ہے۔ یہ میرے پاس ہے، اور یہ ہومیوپیتھک کونسل کے جو یہ جناب انویلپ ہیں اس پہ، جس میں یہ بھیجے گئے ہیں نوٹسز وغیرہ۔ یہ اچھا، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا ریفرنس نمبر ہے NCHF 8-6 (P) 2019-4308، ڈیٹڈ 19 اپریل 2019، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے یہ نوٹس جو میرے نام بھیجا گیا۔ اچھا، اس پہ لکھا ہوا ہے، اچھا اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک جو ہے نوٹس بھجوا رہا ہوں۔ رجسٹرار صاحب لکھتے ہیں، مسٹر دلدار احمد سن آف اللہ دیتا، ریزیڈنٹ آف چک نمبر 207 RB فیصل آباد، پبلیکیشن unethical advertisement in the Daily Mehran, Faisalabad. For your information, you are therefore advised to go through the complaint and offer you comments by 26 April 2019 positively. Amir Nadeem Rame, Registrar. Copy to PA2 President NCH, 2 number PA2 Vice President NCH, 3 Homeopathic Dr. Faisal Salim, Chairman Registration Renewal Committee NCH۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے یہ اپلیکیشن اٹیچ ہوتی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لیکن خدمت جناب صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی راولپنڈی، عنوان ہے شکایات برخلاف ہومیوپیتھک ڈاکٹر حنیف ملک و خلاف ورزی کوڈ آف ایتھکس NCH۔ جناب عالی گزارش ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حنیف ملک بہت سی شعبہ ہومیوپیتھی کی غیر معیاری سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ زیادہ تر مریضوں کو بذریعہ VP پارسل ادویات اپنے ہی بنائے مرکبات بھیج کر پیسے بٹورتا ہے۔ یہ ایک پیسے کمانے کا آسان طریقہ ہے جس سے کوئی صحت کا ادارہ کارروائی نہ کر سکے۔ یہ پوشیدہ عمل گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے، جو کہ مختلف طریقے سے ایڈورٹائز کرتا ہے اور انسانی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ اپنے آپ کو پروفیسر، سابق پرنسپل کالج اور ماہر امراض معدہ، جگر، شوگر، ہیپاٹائٹس و جلد اور ایوارڈ یافتہ کہلاتا ہے، اور اچھے معالج ہونے کا نمبر 1 دعویٰ کرتا ہے، اور مسلسل ریڈیو پروگرام کرتا ہے۔ اشتہار اخبار درخواست کے ساتھ لفظ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک اشتہاری ڈاکٹر ہے، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شعبہ ہومیوپیتھی کو بدنامی سے بچایا جائے۔ یہ اشتہار اخبار درخواست کے ساتھ بطور ثبوت لفظ ہے۔ مزید آپ خود بھی اس کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے مرض اور تکلیف کے بارے میں بتائیں تو حقیقت کھل کر آویزاں ہو جائے گی، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ دلدار احمد اللہ دیتا، چک نمبر 207 ریبے فیصل آباد، ڈائری نمبر ہے 13647، ڈیٹڈ 2/4/19۔ اور یہ جناب اس کے ساتھ اس اشتہار کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ اشتہار ہے۔ اچھا، یہ اشتہار جو ہے 2019
میں یہ درخواست دی جا رہی ہے میرے خلاف، اور یہ بوگس درخواست ہے۔ خیر، اور یہ جو اخبار ہے یہ 2016 کا ہے، 2016 پہ یہ ہمارا اپنا اخبار ہے میں روزنامہ مہران، جس میں یہ ہم نے ایک چھوٹے سائز کا اشتہار چھاپا، جس کو انہوں نے 100 گنا بڑا کر کے اس فل اس کے جو کاغذ ہے اس پہ انلارج کر کے چھاپ کے درخواست کے ساتھ لگایا گیا، اور 2016 یعنی 4 سال 5 سال گزرنے کے بعد انہوں نے ردی اخبار سے پرانا اخبار نکالا اور وہاں سے یہ اشتہار نکال کے جو ہے درخواست بنائی، اور پھر رجسٹرار صاحب نے جو ہے وہ نوٹس دیا۔ اب جب مجھے جس تاریخ کو طلب کیا گیا، یہ اس وقت ماہ رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان تھی اور جمعے کا دن تھا، 2 بجے مجھے کال کیا گیا کہ آپ 2 بجے جو ہے وہاں پیشی کے لیے حاضر ہوں اور اپنا جواب دیں۔ موصل کے دفتر میں پیش ہوا اور بتایا کہ یہ 4 سال پہلے کا اخبار ہے، اور میں 12 سال سے ریڈیو پر جو پروگرام کر رہا ہوں طبی مشوروں کا، وہ خالصتاً ہربل، چونکہ میں نے طب کا بھی کورس کیا ہوا ہے، تو خالصتاً طبی مشوروں کا پروگرام ہوتا ہے جس میں میں ٹپس دیتا ہوں اور ہربل میڈیسن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے یہ پروگرام جو ہے FM 94 دھمال کے ریکارڈ میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ریڈیو پہ جتنے بھی آپ بات کرتے ہیں اس کا باقاعدہ ریکارڈ پڑا رہتا ہے، تو وہاں سے آپ نکلوا سکتے ہیں۔ جب میں پیش ہوا تو وہاں پہ کون تھا؟ صدر قومی کونسل ہومیوپیتھی کے اس وقت کے صدر محمود الحق عباسی صاحب، نیشنل کونسل کے ممبر راولپنڈی سے عرفان ولی صاحب، رجسٹرار صاحب اور ان کے جو سٹاف ہے، اس کے علاوہ جو ہے فیصل سلیم بھی پیش ہوئے تھے، چونکہ وہ بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر فیصل سلیم جو ہے چیئرمین ہے رجسٹریشن رینیول اور کمیٹی کے، تو وہ بھی سامنے جو ہے وہاں پہ پیش تھے، جو میرے خلاف اپنے دلائل دے رہے تھے اور میں اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا۔ تو انہوں نے میری وہ ریکارڈنگز سنائی جس میں واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو آپ مداوع ہربل آئل استعمال کریں، اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو ہماری ہربل جو ہے یہ نسخہ استعمال کریں۔ تو چونکہ اس دوران ان لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو کسی طرح ان سے ڈیل کی جائے۔ تو یہاں پہ میں بات روکتا ہوں، میں ڈیل والی بات کی طرف آتا ہوں۔ جب میں وہاں کونسل ہومیوپیتھک کے دفتر میں پہنچا ہوں تو اس وقت 2 بجے کا مجھے ٹائم دیا گیا تھا، 2 بجے کا حالانکہ جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں فیصل سلیم بھی پہنچے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ جناب پہنچے تھے تو میں ان کے انتظار میں جمعہ بھی جو ہے میرا قضا ہوا، میں نہیں پڑھ سکا اور ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ تو 6 بجے جو ہے محمود الحق عباسی صاحب تشریف لائے ہیں، موقف جاننے کے لیے پہنچے۔ اچھا، اس دوران جب میں میٹنگ روم میں بیٹھا تھا تو ایک شخص جو ہے ڈیل کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے خیر نہیں بتایا، کیونکہ یہ جو میرا مسئلہ تھا تو اس کو میں نے بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، آپ مجھ سے پوچھا مجھ سے کہ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا جی مجھے ایک نوٹس آیا ہے تو میں اس سلسلے میں مجھے جو ہے یہاں پیشی بھگتنا ہے۔ تو اس نے کہا جی ہاں، تو میں جو ہے میرا تو تعلق ہے گودھرا سے ہے، میں یہاں آیا ہوں، مجھے بھی اسی طرح کا نوٹس آیا ہے کہ آپ ایک مریض نے نوٹس دیا ہے، اور وہ نوٹس یہ ہے کہ میں نے اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروایا ہے، انہوں نے مجھ سے 90,000 روپے جو ہیں وہ لے لیے ہیں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، لہٰذا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کو چاہیے کہ اس ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں یہ تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایشو ہے، یہ کونسل کا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈیل کرتا ہے، کونسل نہیں ڈیل کرتی۔ اس نے کہا نہیں، آپ ایسے جو ہے کریں، انہوں نے جو ہے نا میرے ساتھ ڈیل کی ہے 2.5 لاکھ روپے میں، تو آپ ایسا کریں، آپ بھی کچھ دے دلا کے نا تو یہ نوٹس ختم کروا دیں تو آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، ابھی تو ہماری پیشی ہے، شاید اس طرح ہی مسئلہ حل ہو جائے اور ڈیل کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو فیصل سلیم نے باقاعدہ پرسنل پارٹی بن کر جو ہے میرے ساتھ بحث و مباحثہ کیا۔ صدر نیشنل کونسل محمود الحق عباسی جو ابھی بھی زندہ ہیں، جو سابق ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ارریلیونٹ جتنے بھی کوشچن تھے وہ سوالات کیے، کیونکہ اگر میں آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں سوال جواب تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ مقصد آپ کو یہ بتانا ہے
کہ اس طرح کے نوٹس آئے، میں وہاں پیش ہوا اور فیصل سلیم نے باقاعدہ جو ہے پارٹی بن کر میرے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، اور میں نے بھی اس کو جو ہے اپنے جوابات دیے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ میں یہ پیشی بھگت کے واپس فیصل آباد آ گیا۔ اس کے بعد پھر مجھے 30 اپریل کو جو ہے دوبارہ نوٹس آیا، اس پہ لکھا ہے نمبر ہے ریفرنس نمبر NCHF 86 P 2019 4341، تو میرا ایڈریس لکھا ہے اور لکھا ہے سبجیکٹ پرسنل ہیئرنگ، آئی ایم ڈائریکٹر ٹو ریفر یور لیٹر نمبر NIL ڈیٹڈ 22/4/2019، یو آر دیئر فور ریکویسٹڈ ٹو اٹینڈ دا آفس آف دی پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی راولپنڈی آن 17 مئی 2019 Friday at 2 p.m. Positively, this issue with the approval of President NCH عامر ندیب رامے رجسٹرار کاپی ٹو PA ٹو President NCH کہ میں آپ کو یہ روایات سنا چکا ہوں کہ وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی تو کیا ہوا۔ اس کے بعد تو یہ روایات جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ وقوع پذیر ہوئی، اور پھر مجھے ایک نوٹس دوبارہ آیا ہے 19 جون 2019 کو پر NCHF 80-6 2019 4421 یہ نمبر ہے، مجھے ڈائریکٹ کیا گیا ہے، ایڈریس میرا ہے اور لکھا ہے پروڈکشن آف ایفیڈیوٹ آن کوٹ اسٹیمپس پیپر۔ لکھا گیا ہے کہ آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اسٹامپ پیپر ایک لکھ کے دیں کہ میں اس طرح کی سرگرمیوں کو تسلیم کرتا ہوں اور میں آئندہ سے نہیں ایسا کروں گا، اور ورنہ آپ کا جو ہے آپ کی جو سند ہے وہ انڈر سیکشن 28 آف دی UAH ایکٹ 1965 کے تحت کینسل کر دی جائے گی، اور دس ایشوز ود دی اپروول آف پریزیڈنٹ NCH۔ ان تمام نوٹسز کا اور اس تمام کنڈیشنز کا پھر نتیجہ جو ہے کیا نکلا، جب میری میٹنگ ان سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، صدر صاحب نے یہ فیصلہ مجھے دیا اس دوران کہ آپ فیصل سلیم جو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ریڈیو پروگرام کرنا ہے، اس کو ساتھ بٹانا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مہینے میں 2-3 دفعہ فیصل سلیم جو ہے آپ کے کلینک کی وزٹ کریں گے، اگر آپ کی کوئی سرگرمی اس کے ضابطہ اخلاق کے خلاف پائی جائے گی تو پھر آپ کا کلینک سیل کر دیا جائے گا اور آپ کی جو ہے سند بھی کینسل کر دی جائے گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ وتیرہ رہا جب سے یہ جناب کونسل وجود میں آئی، اور یہ صاحب موصوف جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، ان کا یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک تو ڈاؤٹ رکھے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اچھا، سب سے جو اہم بات ان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے یہ درخواست دی خلاف یہ کون لوگ، یہاں پہ یہ میں ساری بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بالکل قریبی ساتھی ہیں، اور جب آپ کو نوٹس آتا ہے تو یہ لوگ پیش نہیں ہوتے، گھنڈی یہ رکھی جاتی ہے کہ ایڈریس مکمل وہ نہیں دیا جاتا، اور دوسری بات یہ لوگ پیش نہیں ہوتے۔ اگر یہ متاثرہ فریق ہیں تو پھر ان کو پیش ہونا چاہیے۔ میں نے جب کونسل میں میری پیشی ہوئی، میں نے ان سے بات کی کہ یہ جو بندہ ہے جس نے میرے اگینسٹ کمپلین کی ہے اس کو آپ سامنے لیں، اس کو بھی نوٹس دیں۔ اور دیکھیے کار یہی ہے کہ اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں، کسی بھی محکمے میں ہو، خلاف درخواست دیتے ہیں تو وہ دوسرے فریق کو بلاتے ہیں، اس کا بھی موقف سنتے ہیں، اس کا بھی سنتے ہیں۔ عدلیہ بھی اسے کرتی ہے، کہیں بھی جب آپ کیس کرتے ہیں تو عدلیہ دونوں فریقین کو نوٹس دے کر سنتی ہے، لیکن یہاں الٹ کام ہے۔ کمپلینٹ جو ہے وہ نہیں آتا شکایت کنندہ، اور جس کے خلاف شکایت ہوتی ہے چونکہ بوگس ہوتی ہے، ان کا یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ پکڑا جائے گا، تو جس بندے نے میرے خلاف درخواست دی ہے اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کے خلاف درخواست دی ہے، وہ بندہ کون ہے، وہ مجھے کبھی ملا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، کیونکہ اس کے متاثر ہی نہیں ہوئے۔ اس نے ایک بوگس درخواست میں ایک ریڈیو پہ پروگرام کرتا ہے اور یہ اشتہار ہے، یہ ان کے پاس بات ہے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ہومیوپیتھی کو نقصان پہنچ گیا۔ اب جتنے بھی پریکٹیشنر ہیں ان لوگوں کے جو ڈاؤٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا یہ خود اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے درخواست لکھواتے ہیں، درخواست لکھوا کے کونسل میں رکھ دیتے ہیں، وہاں سے رجسٹرار کو کہیں کہ ان کو نوٹس دیتے ہیں، وہ اول تو ان کے ساتھ خود ہی مکمکا کر لیتا ہے، اگر کوئی وہاں پیش ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جناب اتنا گھسیٹتے ہیں کہ وہ یا تو کاروبار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے،
तो या फिर इनसे डील कर लेता है और ये इसकी अच्छा। इसी तरह इनके जो करीबी साथी हैं जिनका मामू कांजन से तल्लुक़ है, उन्होंने साबिक मेंबर जो हैं हमारे फैसलाबाद के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, मैं यहाँ उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दे दी कि ये बंदा भी सेम यही मेरे वाली स्टोरी सुनाई। इसके अलावा चिन्योट से हमारे एक डॉक्टर हैं जो सदाकत बलोच, जो राठौर अस्पताल फैसलाबाद सरगोदा रोड में बैठते थे, उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दे दी इसी तरह की। वो भी मामू कांजन से तल्लुक़ रखने वाला बंदा है, यानी कि एक बंदे ने पता नहीं कितने कितने लोगों के खिलाफ दरख्वास्तें दी हुई हैं और उनसे ये मुकमुका और डील जैसे कि मैं बता चुका हूँ करते हैं। और जो है राठौर अस्पताल में जो बैठते थे उनके खिलाफ जब दरख्वास्त दी तो उनको इतना सताया गया, कोर्ट जाने पर मजबूर हो गया और वहाँ रेट कर दी। तो हाई कोर्ट ने जो है बाकायदा नेशनल काउंसिल के रजिस्ट्रार को और बाकी फैसल सलीम साहब को जो है बुलाया, तो वहाँ उनकी हियरिंग हुई। 1-2 साल के अरसे में उसका जो राठौर में जो वो बैठते थे प्रैक्टिस करते थे वो सिलसिला उनका ख़त्म हो गया, वो जो है बेरोज़गार हो गए, ज़रिया मुआश उनका ख़त्म हो गया। इन्हीं नोटिस की बिना पर अपना क्लिनिक जो है बंद कर दिया। मैंने इसके लिए मुतबादल जो अपना बिज़नेस है वो इख्तियार किया, तो मेरा जो अपना अखबार है उसको और उसके अलावा जो है दूसरे मैंने क्योंकि क्वालिफाइड एम हूँ तो मैंने अपना हिकमत का वो मतलब चलाना शुरू कर दिया। ये क्लिनिक जो है इन्हीं की धौंस धांसली की वजह से, इनकी परेशान करने की वजह से बंद कर दिया। मेरा जो है आप लोग भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कहीं होम्योपैथिक डॉक्टर लिख दिया, कहीं बीमारियों के नाम लिख दिए या ये इलाज किया जाता है कुछ कर दिया, यानी कि किसी न किसी बहाने उन्होंने आपको नोटिस दिलवा के आपसे डील करनी है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद के एक डॉक्टर हैं हमारे दोस्त ही हैं अभी, तो उनको उन्होंने कॉल करवाई जब खुद की, कहने लगे जी आप तो केबल का जो इश्तिहार आता है आपको हम क्लिनिक जो सील कर देंगे और आपकी सनद कैंसिल कर देंगे। वो बेचारा डर गया, तो फिर उसने भारी अमाउंट पे डील कर दी, थर्ड पर्सन के थ्रू या डायरेक्ट, इसका मुझे मालूम नहीं है, मैंने सीधी बात आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के बेशुमार जो केसेस हैं वो जिस तरह मेरे साथ हुआ है इसी तरह बेशुमार डॉक्टर्स के साथ हुए। उन्होंने या तो अपनी इज़्ज़त की वजह से खामोशी अख्तियार की, डील कर ली, या फिर अपना कारोबार बंद कर दिया। तो मेरी गुजारिश है अपने तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर से, अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके साथ भी ये बात हो सकती है। इसलिए नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के जो हालिया इंतखाबात हैं इसमें बरसर इक़्तिदार टोला जो है अभी भी है, टेन्योर ख़त्म हो रहा है, इसको कतई वोट ना दें, अपना वोट सोच समझ कर इस्तेमाल करें। आपका वोट अबाबिल की चोंच में वो कंकरी है जिसने अबरहा के लश्कर को वर्क कर दिया था। आप भी अपना अबाबिल वाला रोल प्ले करें और अपने वोट की ताकत से इस मुफाद परस्त टोला को शिकस्त दें। मेरे पास बाकी भी इस तरह के केसेस हैं कि किन किन डॉक्टर्स को मैंने काउंसिल से रब्ता किया और सारे मैंने जो है रिकॉर्ड की जो है वहाँ तक रसाई हासिल की है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे। मैंने एक झलक जो है आपको अपनी साथ बीती हुई वो आपको बताई है सबूत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, वोट सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी बतौर कैंडिडेट जो है इस सिलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ और मेरा राइट बनता है कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँ। अगर मैं आप तक फर्दन नहीं पहुँच सकूँ किसी तक, तो काइंडली मेरे इस मैसेज को दावत समझिएगा, मेरी रिक्वेस्ट समझिएगा और मेरा साथ दीजिएगा।